رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ البقرہ کی 122 سے 125 تک آیات پڑھیں گے۔ یا بنی اسرائیل، اے اولاد اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اذکرو یاد کرو، نعمتی اللتی میری نعمت، وہ جو اللتی وہ جو انعمتو میں نے انعام کی، علیکم اوپر تمہارے یا تم پر، وانی اور بے شک میں نے، فضلتکم فضیلت دی تم کو، علی العالمین جہان والوں پر۔ یا بنی اسرائیل، اے اولاد اسرائیل، اذکرو یاد کرو، نعمتی اللتی میری نعمت وہ جو انعمتو میں نے انعام کی، علیکم تم پر، وانی اور بے شک میں نے، فضلتکم فضیلت دی تم کو، علی العالمین جہان والوں پر۔ ترجمہ دیکھ لیں اگین۔ اے بنی اسرائیل، اے اولاد اسرائیل، یاد کرو میری اس نعمت کو جو میں نے انعام کی ہے تم پر، اور بے شک میں نے تم کو فضیلت دی ہے تمام جہان والوں پر۔ واتقو اور تم سب ڈرو، کس چیز سے ڈرو؟ یومن اس دن سے، لا تجزی نہ کام آئے گی، لا نہ، تجزی کام آئے گی، نفسن کوئی جان، ان نفسن کسی جان کے، کسی دوسری جان کے، شیئن کچھ بھی۔ واتقو اور تم سب ڈرو، یومن اس دن سے، لا تجزی نہ کام آئے گی، نفسن کوئی جان، ان نفسن کسی دوسری جان کے، شیئن کچھ بھی، ولا اور نہ، یقبلو قبول کیا جائے گا، منہا اس سے، عدلن کوئی بدلہ، ولا اور نہ، تنفعہا نفع دے گی اسے، شفاعتن کوئی سفارش، ولا اور نہ، ہم وہ، ینصرون مدد کیے جائیں گے، ولا اور نہ، یقبلو قبول کیا جائے گا، منہا اس سے، عدلن کوئی بدلہ، ولا اور نہ، تنفعہا نفع دے گی اسے، شفاعتن کوئی سفارش، ولا ہم اور نہ ہی وہ، ینصرون مدد کیے جائیں گے۔ یا وہ کے لیے ہے، اونا ساؤنڈ جمع کے لیے ہے، ٹھیک ہے، اور نہ ہی وہ مدد کیے جائیں گے۔ ترجمہ دیکھ لیں اگین۔ اور ڈرو اس دن سے کہ جب نہ کام آئے گی کوئی جان کسی دوسری جان کے کچھ بھی، اور نہ ہی قبول کیا جائے گا اس سے کوئی بدلہ، اور نہ ہی فائدہ پہنچائے گی اسے کوئی سفارش، اور نہ ہی وہ مدد کیے جائیں گے۔ یہ آیات ایز اٹ از سورہ بقرہ کے 6 رکوع میں ہم پڑھ چکے ہیں۔ وہاں بھی بنی اسرائیل سے خطاب کر کے اللہ تعالیٰ نے نعمتیں یاد کروائیں کہ اے بنی اسرائیل، میں نے تم پہ یہ نعمتیں نازل کی، اور انہیں ڈرایا گیا قیامت کے دن سے۔ اور یہاں پہ بھی قیامت کے دن سے ڈرایا گیا کہ نہیں کام آئے گی اس دن کوئی جان کسی دوسری جان کے کچھ بھی، اور نہ ہی قبول کیا جائے گا اس سے کوئی بدلہ، اور نہ ہی فائدہ پہنچائے گی اس سے کوئی سفارش، اور نہ ہی وہ مدد کیے جائیں گے۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ اور جب آزمایا، واو اور اس جب، اِذِ ابْتَلَىٰ اور جب آزمایا، ابراہیم علیہ السلام کو، ربہ اس کے رب نے، بکلماتن چند باتوں کے ساتھ، فاتمہن تو اس نے پورا کر دیا ان کو، بکلماتن، کلمات کیا ہوتا ہے؟ کلمہ کی جمع، کلمہ کیا ہوتا ہے؟ با معنی لفظ، چند کلمات کیا ہوئے؟ چند احکامات۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے چند باتوں کے ساتھ آزمایا، فاتمہن تو اس نے ان کو پورا کر دیا۔ جس بات میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمایا تو ابراہیم علیہ السلام نے ان کو پورا کر دیا۔
قالا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، انی، بے شک میں، جائلو کا، بنانے والا ہوں، تجھے، تجھے، للناسی، لوگوں کا، اماما، امام، امام کیا ہوتا ہے؟ جس کی پیروی کی جائے۔ ہر اچھے برے لیڈر کے لیے امام کا ورڈ آتا ہے، الف میم میم اس کا روٹ ہے، اماما، امام۔ اگین دیکھیں یہاں سے، وَإِذِ ابْتَلَىٰ، اور جب آزمایا، ابراہیم علیہ السلام کو، ربہ، اس کے رب نے، بکلمات، فَأَتَمَّہُنَّ، چند باتوں کے ساتھ، تو اس نے پورا کر دیا ان کو۔ قالا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، انی، بے شک میں، جائلو کا، بنانے والا ہوں تجھے، للناسی، لوگوں کا، اماما، امام۔ قالا، اس نے کہا، ابراہیم علیہ السلام نے کہا، وَمِن ذُرِّيَّتِي، اور میری اولاد میں سے بھی، اور میری اولاد میں سے بھی۔ قالا، فرمایا اللہ تعالیٰ نے، لا ینالو، نہیں پہنچے گا، عہدی، میرا عہد، الظالمین، ظالموں کو۔ کس کی جمع ہے؟ الظالمین کس کی جمع ہے؟ ظالم کی۔ اگین دیکھیں یہاں سے، قالا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، انی، بے شک میں، جائلو کا، بنانے والا ہوں تجھے، للناسی، لوگوں کا، اماما، امام۔ قالا، اس نے کہا، یعنی ابراہیم نے کہا، وَمِن ذُرِّيَّتِي، اور میری اولاد میں سے بھی۔ قالا، فرمایا اللہ تعالیٰ نے، لا ینالو، نہیں پہنچے گا، لا نہیں، نہیں پہنچے گا، عہدی، میرا عہد، الظالمین، ظالموں کو۔ اگین دیکھ لیں ترجمہ، اور جب آزمایا ابراہیم علیہ السلام کو اس کے رب نے چند باتوں سے، تو اس نے پورا کر دیا ان کو۔ جہاں جہاں بھی اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا، وہ اس میں پورا اترے۔ ابھی چھوٹے تھے بچپن میں، تو ابراہیم علیہ السلام کو اپنے ماں باپ کو چھوڑنا پڑا۔ جب جوان ہو جاتا ہے نا انسان، تو اس کو اپنی ذات سے بڑا پیار ہوتا ہے۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان کو کس آزمائش میں ڈالا؟ اپنی جان اللہ تعالیٰ کے حوالے کرنا پڑ گئی، آگ میں کودنا پڑ گیا۔ پھر بعد میں اللہ تعالیٰ نے آگ کو تو اللہ تعالیٰ نے گلزار بنا دیا۔ جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، تو انہیں تو نہیں پتا تھا نا کہ وہ آگ نہیں ہے، تو جوانی میں اپنا آپ اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیا۔ اور جب بوڑھا ہوتا ہے نا انسان، تو اولاد سے بہت پیار ہوتا ہے۔ پہلے تو اللہ تعالیٰ نے اولاد دی ہی نہیں، 87 ایئرز کے تھے، 87 سال کے، دعائیں مانگ مانگ کے اللہ تعالیٰ سے بیٹا لیا۔ اور جب وہ بیٹا 13 ایئرز کا ہوا، 13 سال کا ہوا، تو کہا اب اس کے گلے پہ چھری چلا دیں۔ جس وقت 100 سال کے ابراہیم علیہ السلام ہیں اور ایک ہی بیٹا ہے، تو اس بیٹے پہ بھی چھری چلانے کا حکم آ گیا۔ تو اس آزمائش پہ بھی پورا اترے، فَأَتَمَّہُنَّ، تو اس نے پورا کر دیا ان کو۔ قالا، فرمایا اللہ تعالیٰ نے، انی جائلو کا للناس اماما، بے شک میں بنانے والا ہوں تجھے لوگوں کا امام۔ قالا وَمِن ذُرِّيَّتِي، اس نے کہا، اور میری اولاد میں سے بھی۔ قالا لا ینال عہد الظالمین، فرمایا اللہ تعالیٰ نے، نہیں پہنچے گا میرا عہد ظالموں کو۔ وَإِذْ جَعَلْنَا، اور جب بنایا ہم نے، واؤ، اور اس جب، جعلا، بنانا، نہ ہم نے، اور جب ہم نے بنایا، وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ، بیت اللہ کو، مَثَابَةً، ثواب کی جگہ، للناس، لوگوں کے لیے، یا مَثَابَةً، مرکز، لوگوں کے لیے، وَأَمْنًا، اور امن کی جگہ۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ، اور جب ہم نے بنایا بیت اللہ کو، مَثَابَةً، مرکز، للناس، لوگوں کے لیے، وَأَمْنًا، اور امن کی جگہ، وَاتَّخِذُوا، اور پکڑو، اور تم سب پکڑو، مِن مقام ابراہیم، مقام ابراہیم کو، مصلی، نماز پڑھنے کی جگہ، جائے نماز۔ مقام ابراہیم کیا ہوتا ہے؟
مقام کہتے ہیں قیام کی جگہ کو۔ مقام ابراہیم سے مراد وہ جگہ ہے، مقام ابراہیم وہ جگہ ہے جہاں آج بھی خانہ کعبہ میں جو لوگ جاتے ہیں دیکھتے ہیں کہ ایک جالی کے اندر وہ پتھر رکھا ہوا ہے جس پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کے نشان ہیں۔ اس جگہ کو جہاں وہ پتھر رکھا ہوا ہے نا، اس جگہ کو مقام ابراہیم کہا جاتا ہے۔ وَاتَّخِذُوا اور پکڑو من مقام ابراہیم، مقام ابراہیم کو مصلی نماز پڑھنے کی جگہ، واحدنا اور ہم نے حکم دیا، الا طرف، ابراہیم ابراہیم کی طرف۔ عہدنا آپ سوچیں گے اس کا مین ہونا چاہیے کہ ہم نے وعدہ بھیجا یا ہم نے وعدہ لیا، یہاں پہ واحدنا اور ہم نے حکم دیا۔ جب عہدنا کے بعد الا آ جائے نا تو مطلب ہو جاتا ہے شرط عائد کرنا، وعدے کی پابندی کروانا مراد ہوتا ہے جب اس کے بعد الا آ جائے۔ واحدنا اور ہم نے حکم دیا، الا ابراہیم ابراہیم علیہ السلام کی طرف، و اسماعیل اور اسماعیل علیہ السلام کو، ان یہ کہ طہرا تم دونوں پاک کرو، بیتیا میرے گھر کو، للطائفین طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین اور اعتکاف بیٹھنے والوں کے لیے، والرکاع السجود اور رکوع کرنے والوں کے لیے، سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ وعہدنا اور ہم نے حکم دیا، الی ابراہیم ابراہیم علیہ السلام کی طرف، و اسماعیل اور اسماعیل علیہ السلام کو، ان طہرا یہ کہ تم دونوں پاک کرو، بیتیا میرے گھر کو، للطائفین طواف کرنے والوں کے لیے، لام کے لیے، والعاکفین اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے، والرکاع السجود اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ ترجمہ اگین دیکھ لیں۔ اور جب ہم نے بنایا بیت اللہ کو لوگوں کے لیے ثواب اور امن کی جگہ، اور حکم دیا کہ تم بناؤ مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ، اور ہم نے حکم دیا ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو کہ تم دونوں پاک کرو میرے گھر کو طواف کرنے والوں اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے، اور رکوع کرنے والوں اور سجدہ کرنے والوں کے لیے۔